یہ کہ آپ اپنی پبلسٹی جو ہے وہ میاں صاحب کی عوام کے پیسوں سے کر رہے ہیں. ایک عام سی بات، ایک سادہ سی بات جسے عام فہم انداز میں بتائی جا سکتی تھی، بیان کیا جا سکتا تھا، اسے اس طرح کہا گیا جیسے پس پردہ، پس منظر میں، پس الفاظ وہ بات ہو کہ جیسے نواز شریف وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھے یا نہ بیٹھے، ہے تو وزیر اعظم وہی، حالانکہ ان کے بھائی ہیں. کیا فرق پڑتا ہے؟ ایک ہی باپ کی اولاد ہے اور اسی نواز شریف کی بیٹی پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہے. تاریخ میں پہلی دفعہ خاتون پنجاب کی کسی صوبے کی وزیر اعلیٰ بنی ہے، لیکن بتایا جا رہا ہے کہ اصل میں مریم نواز نہیں، نواز شریف ہے. شہباز شریف نہیں، نواز شریف ہی ہیں. وہ ہارے یا جیتے، وہ عہدے پہ رہے یا نہ رہے. حکومت کس کی ہے؟ نون لیگ کی. انہوں نے یہ بتایا کہ نہیں، نون لیگ کچھ نہیں ہے، سب کچھ فرد واحد ہے. لیکن اگر وہ فلاحی ادارے کے تحت کسی فلاح و بہبود کے حوالے سے کوئی کام کرے، پرسنلی، ذاتی طور پر، تو پھر وہاں اپنے والد کی کیا، اپنے دادا نانا سب کی تصاویر لگا سکتی ہیں. یہاں غرور و تکبر کے ساتھ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو کچھ ہے نواز شریف ہے، بس وہی ہے، چاہے وہ کرسی پہ بیٹھے یا نہ بیٹھے، اس کا نام وزیر اعظم کی لسٹ میں رہے یا نہ رہے. میں اگر پنجاب کی ایک صوبے کی وزیر اعلیٰ ہوں تو میرا باپ ہی سب کچھ ہے. یقیناً آپ کے والد آپ کے لیے سب کچھ ہے، بہت عزت اور احترام کے ساتھ. لیکن جو سوال آپ سے کیا جا رہا ہے، جو حزب اختلاف آپ سے سوال کر رہی ہے، آپ پہ اعتراض کر رہی ہے، اس اعتراض کا کوئی جواز تو ہے، لہذا اس جواز کا، اس اعتراض کا جواب بھی ہے اور اس کا علاج بھی ہے. لیکن جب اس طرح سے کہا جائے کہ بات سنیں، حکومت کس کی ہے؟ حکومت نون لیگ کی ہے. انہوں نے کہا نواز شریف کی ہے. جس نے یہ بات کہی کہ حکومت نون لیگ کی ہے، اس کی بات کسی طرح بھی غلط نہیں ہے، لیکن اس کی بات پر اعتراض نہیں کیا جائے گا. آپ نے کہا نواز شریف کی ہے، آپ کی بات پر اعتراض ہو سکتا ہے. نواز شریف ایک شخصیت کا نام ہے، ایک ادارے کا نام نہیں ہے، ایک پارٹی کا نام نہیں ہے. بے شک نون لیگ کی حکومت ہے، لیکن نواز شریف کی حکومت نہیں ہے. آپ کے اپنے والد سے عقیدت سے ہی، آپ کی اپنے والد سے عقیدت ہے کہ آپ آٹے کی بوریوں پہ ان کی تصویر شائع کر رہی ہیں. وہ آپ کے مسلم لیگ نون کے لیڈر ہیں، وہی کئی بار وزیر اعظم رہ چکے ہیں. لیکن اگر ذاتی طور پر فلاح و بہبود کے حوالے سے، اپنے اتفاق فاؤنڈری کے حوالے سے یہ کام کیا جاتا تو پھر وہاں پر ان کی تصویر ہونا اعتراض کا باعث نہیں ہوتا. جب کوئی کام کیا جاتا ہے تو اعتراض کرنے والے اس پہ اعتراض کرتے ہیں. بہت سوچ سمجھ کے کوئی فیصلہ کرنا چاہیے. لیکن اگر کوئی اعتراض کر بھی رہا ہے آپ کے کام پر تو اس میں اتنی چڑھنے کی کیا ضرورت ہے، اس قدر سیخ پا ہونے کی کیا ضرورت ہے، اس قدر تیوریاں چڑھانے کی کیا ضرورت ہے کہ آپ کے چہرے کے ایک ایک رخ سے آپ کا غصہ جھلکتا ہے، آپ کا غرور اور تکبر آپ کے لہجے سے جھلکتا ہے. کہہ دیجئے واضح الفاظ میں کہ میرا باپ ہے، میں جہاں چاہوں اس کی تصویر لگاؤں، کسی کو کیا اعتراض ہے، کیا کر لے گا کوئی اعتراض کر کے. لیکن اس انداز میں کہنا اور یہ طور طریقے استعمال کرنا اعتراض کا باعث ہے. اعتراض کیا جا سکتا ہے، اعتراض کا نکتہ چینی کا جواز ہے. لوگ نکتہ چینی کیا کرتے ہیں، تنقید کیا کرتے ہیں. جہاں کچھ کام ہوا ہے تو تنقید ہوئی ہے نا. لیکن آپ کا لہجہ یہ بتاتا ہے کہ ایسے نہیں تو ایسے صحیح، باپ نہیں تو بیٹی صحیح. وزارت اعلیٰ کی کرسی پہ بیٹھ کر اگر آپ اپنے آپ کو وزیر اعظم سمجھ رہی ہیں تو سمجھنا چاہیے. خواب دیکھنے میں کیا ہے، آپ اچھے خواب دیکھیں گی تو مزید آگے تک جائیں گی، آپ کی مزید خواہشیں ہوں گی تو آگے تک جائیں گی. لیکن اس کے لیے آپ کو لوگوں کی، عام لوگوں کی، یہ چھوٹے چھوٹے لوگوں کی بھلائی کی، فلاح بہبود کے اور ویلفیئر کے کام بھی کرنے ہوں گے. لیکن یہ جو صاف لگ رہا ہے نا کہ ایسے نہیں تو ویسے، سیدھی انگلی سے گھی نہیں نکلی تو ہم ٹیڑھی انگلی سے نکالیں گے. اس لیے کہ کیسے ہار گیا.
نواز شریف جب لندن سے آئے تھے تو انہوں نے آتے ہی اس طرح سے سرکاری دفاتر میں بیٹھ کر کام شروع کیا تھا، وفود سے بات شروع کی تھی، میٹنگ شروع کی تھی، جیسے ایک وزیر اعظم اپنے سارے کام کر رہا ہے، اور بائیو میٹرک ان کا ایئرپورٹ پہ چلا گیا تھا۔ صاف لگ رہا تھا کہ ایک وزیر اعظم اپنے عہدے پر آنے سے پہلے، الیکشن میں آنے سے پہلے اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے لگا تھا، لیکن وہ مطلوبہ ووٹ حاصل نہیں کر سکے۔ حاصل تو کوئی بھی نہیں کر سکا اور سب جا کے بیٹھ گئے ان کرسیوں پر، لیکن جانے آپ کی پارٹی نے کیا طے کیا کہ انہیں ایک ہی طرف رہنے دیا، اور بھائی کو وزیر اعظم اور آپ کو وزارت اعلیٰ کی کرسی مل گئی ہے۔ آپ کا لب و لہجہ یہ ظاہر کر رہا ہے، اور آپ کا انداز، آپ کے جو احکامات ہیں، خاص طور پہ جو آپ کے احکامات ہیں، آپ کے آرڈرز ہیں، وہ صاف بتا رہے ہیں کہ ایسے نہیں تو ایسے، اور اگر گھی سیدھی انگلی سے نہیں نکلی تو ہم ٹیڑھی انگلی سے نکالیں گے۔ ٹیڑھی انگلی سے گھی اگر نکلے گا تو پھر بہت سے لوگوں کے پاس ٹیڑھی انگلیاں ہیں، وہ بھی اپنی اپنی ٹیڑھی انگلیوں سے گھی نکالنے لگیں گے، کیونکہ ہر بات کا توڑ موجود ہوتا ہے، ہر مسئلے کا حل موجود ہوتا ہے۔ لیکن پھر ایک بہت سادہ سی بات ہے کہ آدمی کے اندر جو ہوتا ہے وہی اس کے باہر جھلکتا رہتا ہے۔ لہجے کا کرشمہ ہے یا آواز کا جادو، وہ بات بھی کہہ جائے میرا دل بھی دکھے نہ۔ اس کا مطلب ہے دوستوں کہ کوئی غلط بات بھی، کوئی بری بات بھی اس اچھے انداز سے کہہ دی جائے کہ کسی کا دل بھی نہ دکھے اور اسے برا بھی نہ لگے۔ یہ شعر اس حوالے سے ہے جو مریم نواز شریف نے بات کی۔ ان سے پوچھا گیا، یہ اعتراض ہو رہا ہے کہ آٹے کی بوری پر یا آٹے کے پیکٹ پر نواز شریف کی تصویر کیوں ہے؟ وہ جاتے ہوئے رکی، پیچھے مڑی اور انہوں نے بات سنی اور کہا، بات سنیں، یہ بتائیں کہ حکومت کس کی ہے؟ جس نے سوال کیا تھا اس کی آواز آئی کہ حکومت نون لیگ کی۔ انہوں نے کہا نواز شریف کی۔ بات بالکل درست ہے، لیکن جس رعونت سے، جس غرور اور تکبر بھرے انداز سے انہوں نے یہ بات کی، وہ ان کی آواز میں، ان کے لب و لہجے میں، ان کے انداز میں اور ان کے چہرے پہ بھی تھا۔ وہ بہت خوبصورتی کے ساتھ اس بات کو کہہ سکتی تھیں، اپنی بات کو بیان کر سکتی تھیں۔ اگر بات غلط بھی ہوتی، بری بھی لگتی، تو ان کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ بہت خوبصورت لگتے اور بہت پسند کیے جاتے، لیکن جو غرور اور تکبر اور جو ٹیڑھا پن ان کے اندر ہے، جو ان کے انداز سے، اور دوستوں انداز چھوڑیے، آواز چھوڑیے، اخلاق چھوڑیے، لب و لہجہ چھوڑیے، شکل و صورت چھوڑیے، خاندان چھوڑیے، مزاج میں جو خرابی ہے، مزاج میں جو ٹیڑھا پن ہے، وہ وہی ہے جو اس وقت اس صوبے کی صورتحال ہے جس کی وہ وزارت اعلیٰ پر فائز ہیں۔ یہ عہدہ مل گیا، باپ نے اپنی قربانی دی، نواز شریف نے اپنی صاحبزادی کو آگے کیا، اپنے بھائی کو نمایاں کیا۔ جیتے یا ہارے اس سے اس وقت مجھے کوئی مطلب نہیں ہے، لیکن جب ایک عہدہ مل ہی گیا ہے تو پہلے بھی یہ بات میں نے کئی بار کی ہے کہ آپ اپنے انداز کو خوبصورت بنائیے، اسی بات کو بہتر انداز میں کیجئے، اور اس عہدے پہ بیٹھ کر آپ بتائیے کہ آپ واقعی اس عہدے کی حقدار تھیں، اس کرسی کی آپ زیادہ حقدار تھیں، اس لیے کہ آپ نوجوان قیادت میں شامل کی جاتی ہیں اور آپ میں انرجی ہے، آپ کر سکتی ہیں۔ آپ کو اپنے والد کی بھی دست شفقت حاصل ہے، چچا کی بھی، جو اس وقت پاکستان کے وزیر اعظم ہیں۔ ان تمام خوبیوں کو شامل کر کے آپ کو لوگوں کے ساتھ اچھائی کرنی چاہیے، اتنی زیادہ اچھائی کہ جو برا ہے وہ آپ کو برا بولنا بھول جائے۔ بس اتنی سی بات ہے، اسے سمجھنا چاہیے، ورنہ کسی کو کیا ضرورت ہے کہ آپ کو برا کہیں؟ کیا آپ خوش لباس نہیں ہیں؟ یہ بھی آپ کی ایک خوبی ہے۔ کیا استعمال کرتی ہیں؟ کس برانڈ کے کپڑے ہیں؟ کس برانڈ سے آپ اپنے حسن کو آب و تاب بخشتی ہیں؟ ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، خدا آپ کو اسی طرح جوان رانہ رکھے، لیکن فیصلے کچھ اچھے کیجئے، ظلم و ستم لوگوں پہ نظر نہ آئے، خاص طور پر خواتین کی طرف توجہ دیجئے۔ یہ وہ فیصلے ہیں جو اگر آپ چھپ کے بھی کریں
जिसे आप मुख्फी भी रखें तो भी आपको नामवर बनाएंगे, आपको हमेशा के लिए ज़िंदा सलामत रखेंगे। लोग याद रखेंगे कि मरियम नवाज़ ने ये फ़ैसला किया था औरतों के लिए या अवाम के लिए या बच्चों के लिए। इधर उधर के तूफ़ानी दौरे ये वक्त की बर्बादी है। ऐसा काम कीजिए जो तहरीरी हो, जो सख्त हो जाए, और जब कहीं अच्छाई नज़र आएगी तो फिर याद करेंगे लोग ये मरियम नवाज़ ने किया था, नवाज़ शरीफ की बेटी ने किया था। जुल्म और सितम और जौर और जबर से मामलात सही नहीं हो सकते। बस यही बात आपसे कहनी है कि अपने ख़ानदानी नाम का फ़ायदा उठाइए, वरना फिर कहीं ऐसा न हो कि बाद में ये शेर पढ़ना पड़े, ये वक्त किन की रऊनत पे खाक डाल गया, ये वक्त किन की रऊनत पे खाक डाल गया, ये कौन बोल रहा था खुदा के लहजे में। मैं हूँ फरजाना रूही असलम। आपने इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि मेरा और आपका साथ जारी रहे।